اس لیے اس کے آداب اور تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کو نبھانا ضروری ہوتا ہے اور بڑی نسبت ہے. اور جو لوگ اس شعبے کے اندر اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم منصب کے ساتھ ان کو کھڑے رکھا. کسی مرحلے پر ناشکری کے کلمات بھی منہ سے نہ نکلے، اس لیے کہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نعمت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. کفران نعمت ناشکری کا دوسرا مترادف لفظ کفران نعمت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا یہ جو استاد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرات صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے. تو استادی اور شاگردی، تعلیم اور تعلم کا یہ سلسلہ وہاں سے چل پڑا کہ کسی بلڈنگ کسی تعمیر کے محتاج نہیں ہے. سیکھنے اور سکھانے، جاننے اور جانوانے، پڑھنے اور پڑھوانے، درس اور تدریس کا نام یہ استادی اور شاگردی کا یہ سلسلہ ہے. اور یہ اس وقت سے شروع ہے اور یہ چلتا رہے گا اور دین کی خدمت اس طریقے سے ہوتی رہے گی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے اس نظام کی برابر کرنے کا فیصلہ ہے. اس لیے وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کر رہے ہیں. کسی بھی صورت میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کی یہ دعائیں کر رہے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں. تم عالمن او متعلمن، یا سیکھنے والا بن جا اور یا سکھانے والا بن جا اور یا پھر ان کی خدمت کرنے والا بن جا. اور ایک روایت کے مطابق تم محبن، ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا اور اگلا مت بننا کہ نہ تم سیکھ رہے ہیں اور نہ سکھا رہے ہیں، نہ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. پھر بالآخر ان کے متضاد آگے، ان کے تقابل میں آگے، ان سے نفرت کرنے والے آگے. فرمایا کہ وہ مت بننا، اس لیے کہ پھر ہلاکت ہے، بربادی ہے، نقصان ہے، تباہی ہے. اس لیے زندگی کے جس سٹیج پر بھی آپ ہو سیکھنے والے بن جائیں، طالب العلم بن جائیں. اور یہ سیکھنا بھی معاذ اللہ کے رضا کے لیے، بڑائی کے لیے نہیں، دوسروں کو چٹلانے کے لیے نہیں، کسی کو لاجواب کرنے کے لیے نہیں اور قیل و قال کے لیے نہیں، معاذ اللہ کے رضا کے لیے. فرمائے کہ یہ بن جانا، کوئی اور مت بن جانا، اس لیے کہ پھر ہلاکت اور بربادی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اگلی بات یہ علماء، طلباء اور اس سلسلے سے وابستہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سے اور بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. فرمایا کہ پھر سنت جلسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ فرمانے کے بعد عملی طور پر جو تعلیم و تعلم والا حلقہ تھا، سیکھنے اور سکھانے والا حلقہ تھا، اس میں جا کر کے تشریف فرما دیا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں موجودہ حالات میں اگر کہیں دعوت اور مناجات والی مجلس مل جائے، دوسرے لفظوں میں خانقاہی سلسلہ ہو یا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہو، خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے ہم اس میں بیٹھیں اور اپنی اصلاح کریں، وہاں دعائیں کریں، مناجات میں شامل ہو.
تسبیحات میں شامل ہو۔ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں، پیرخانوں میں، درگاہوں میں جو صحیح اور اوریجنل درگاہیں ہیں وہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، تقویٰ اور طہارت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور ذکر و اذکار کا عادی بنایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے تلاوت اور نوافل اور عبادات کا عادی بنایا جاتا ہے، اور دل کے اندر جو کٹوتیں ہیں، دل کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں، دل کے اندر جو بغض، نفرت، کینہ اور تکبر، غرور اور اس طریقے سے حب جاہ، حب مال، اس کو دور کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے، اس لیے وہاں جانا چاہیے۔ اور اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ خود بھی آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، سیکھ جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں کلمہ طیبہ، نماز، علم و ذکر، قرآن مسلم اور اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ سکھلائی جاتی ہے، اور تجوید سکھائی جاتی ہے کہ اس میں نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، جنازے کے مسائل، جو ضروریات ہے، روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ سکھلائی جاتی ہے۔ نماز کے اندر جو کچھ ہم سکتے ہیں اس کا مشق کرایا جاتا ہے تاکہ کہیں غلطی ہو اس کو دور کیا جا سکے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے تعلیم و تعلم، جس کی ایک شکل صورت وہ دینی مدارس کے اندر پڑھنے والی صورت ہے، جو آپ بھی جائے وہاں صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک مطالعہ کرے، تکرار کرے، استاد سے سبق لے اور اس کو یاد کرے، اور اس طریقے سے ایک ترتیب کے مطابق ضروریات دین، ضروریات قرآن و حدیث، جو ضروری فنون ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر آخر میں ان کو احادیث پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اساتذہ اس کی دستر بندی کرتے ہیں، اور معاشرے کو اس میں تعارف کروایا جاتا ہے کہ اس بچے نے ہمارے ہاں پڑھا ہے۔ اب یہ آگے جا کر کے اس علم کو مزید مضبوط بنانے کے لیے درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہوگا، اور آپ اپنے مسائل اس سے پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کی دینی رہنمائی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سارا ٹائم نہیں دے سکتے، جز وقت میں تھوڑا ٹائم دے دے، پورا ٹائم نہیں دے سکتے، 8 گھنٹے دے دے، 6 گھنٹے دے دے، 4 گھنٹے دے دے، روزانہ کے حساب سے 2.5 اور 2 گھنٹے دے، یہ بھی سیکھنے اور سکھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ایک ترغیب مل جائے، جن کے اندر طلب موجود نہیں ہے ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے، وہ خود بھی سیکھنے والے بن جائے، دین کو سیکھنے والے بن جائے اور دین پر عمل کرنے والے بن جائے، اور اس طریقے سے ان کا جذبہ بنے گا، ان کی تڑپ بنے گی، ان کے اندر اہتمام بڑھے گا، اور ان کی ذہن سازی ہوگی، اور ان کے دل دماغ کے اندر یہ بات بیٹھے گا کہ مجھے دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو میں نے کہاں خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد کی کیسی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے، یہ زیادہ ہوگا تو پھر وہ اولاد کو سکھائے گا۔ اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ العزیز نماز عصر کے بعد اس رمضان کا تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے، اس اجتماع میں ہم خود بھی اپنی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش اور اہتمام کر لیں۔ ہم پڑوس میں ہیں، ہمارے لیے شرکت کوئی مشکل نہیں، کل ہفتے کا دن ہے، چھٹی ہوتی ہے، اور اگر چھٹی نہ ہو تو خاص دی جائے کہ مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیجیے، کیونکہ اگلے دن اتوار ہے، اتوار صبح انشاءاللہ دعا ہوگی، شروع سے لے کر کے آخر تک وہاں شرکت کی کوشش کر لیں۔ اور وہاں شرکت کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے جو علماء کرام بیانات کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، دین کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اہتمام کے ساتھ سننے کی کوشش کر لیں۔ اور زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہم اجتماعی صورت میں جائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئی، اور جو جب جا رہے ہوں حدیث شریف کے مطابق کسی ایک کو امیر بنا دیا جائے، یہ امیر کی اصطلاح کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، یہ شرعی اصطلاح ہے۔
اذا كنتم ثلاثة في السفر فأمروا واحدا. امیر کی جو اصطلاح ہے یہ شرعی اصطلاح ہے، ہمیں نہیں پڑھنا ہے. کسی کو امیر بنا دیا جائے اور اس کی امانت میں ہم جائیں اور شرکت کریں اور وہاں اجتماعی صورت میں وہ ہمیں تعلیم کی طرف بلاتے ہیں، تعلیم میں ہم شریک ہو، وہ ہمیں اختلاف کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو ہم اس وہاں جا کر کے بیٹھیں اور جب اجتماعی عمل ہو رہا ہو اس وقت اجتماعی عمل میں شریک ہو. اجتماعی عمل میں شریک ہونا انفرادی عمل سے بہت بہتر ہے. جیسے ہمارے یہاں قائم ہوتا ہے واضح نصیحت کا اور ہم اپنے انفرادی عمل پر رہتے ہیں، یہ اجتماعی عمل ہے اور آپ کا نمبر جو ہے وہ آپ کا انفرادی عمل ہے. لہذا اجتماعی عمل جب بھی موقع ملے اس کو غنیمت جانتی ہوئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نماز کے بعد اور ہماری نماز پہلے باقی نماز ذرا لیٹ ہوتی ہے، کوشش کریں گے 2-2:30 بجے تک یہ سب جمع ہو جائے. جس نے بھی شرکت کرنی ہے اپنا بستر ضرورت کے مطابق سامان کے تھوڑا کپڑے ساتھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے. اور جس کے بعد سواری کی سہولت ہے اور کس نیت سے بھی یہ ثواب کا ایک موقع ہے ان ساتھیوں کی یہاں سے محمد لیے جانے کی کوشش کریں. اس سواری میں بھی انشاءاللہ یہاں پورے سمجھ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور ہمارے